اصغری نے دیانت النساء کو بلا بھیجا اور کہہ سن کر 2 روپے اور کھانے پر راضی کر لیا اور جتا دیا کہ دیانت النساء خبردار کوئی بات ایسی نہ ہو کہ تمہارے اعتبار میں فرق آئے، جس طرح تمہاری بڑی بہن ہمارے گھر رہتی ہے اس طرح تم رہنا۔ دیانت النساء نے کہا بیوی خدا اس گھڑی کو موت دے کے پرائے مال پر نظر کروں، ضرورت ہو تو تم سے مانگ کر کھا لوں گی، ورنہ نہ ملے تو بھوکی بیٹھی رہوں گی، پر بے حکم نون تک چکھنا حرام سمجھتی ہوں۔ عید کے اگلے دن مولوی صاحب تو لاہور صد ہارے اور ضرورت کی سب چیزیں عسکری نے اکٹھی منگوا لیں اور آئندہ ہمیشہ فصل سستی دیکھ کر اکٹھی چیزیں لے رکھتی تھی۔ مرچ، پیاز، دھنیا، اناج، دالیں، چاول، گھی، کھانڈ، لکڑی، اپلے، سکھانے کی ترکاریاں، ہر چیز وقت مناسب پر خرید کی جاتی تھی۔ ماما ملا کر 5 آدمی تھے۔ دونوں وقت میں سیر بھر گوشت آتا تھا۔ اس میں دیانت النساء 2 طرح کا کر لیتی، کبھی آدھے میں ترکاری اور آدھا سادہ، کبھی آدھے میں کباب۔ سالن کے علاوہ دن کو ایک وقت میں دال، 7ویں دن پلاؤ اور میٹھے چاولوں کا معمول تھا۔ گھر میں 2-3 قسم کی چٹنی، کوئی چاشنی دار، کوئی ارکن انا کی، کوئی سرکے کی، 2-4 قسم کا اچار مربع بنا کر رکھا۔ ان کے علاوہ شربت انار، لیموں کی سکنجی، شربت بنفشا، شربت نیلو، شربت فاصلہ کی ایک بوتل بنا لی۔ ہر طرح کا ضروری سامان گھر میں رہا کرتا تھا۔ باوجود اس سامان کے 15 روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا۔ 5 روپے جو بچتے تھے اس سے بڑے بڑے پنسیرے اور 10 سیرے، 2 پتیلے، 1 سینی، کچھ جھوٹے چمچے، 2 لوٹے، 1 عدد چائے کی لوازم، اس قسم کی چیزیں خرید ہوئی۔ 2 صندوق بنوائے گئے، الماریاں، 1 باورچی خانے میں، 1 اسباب کی کوٹری میں۔ بیٹھنے کے تخت پرانے تھے، وہ درست ہوئے۔ 2 پلنگ تیار ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ عسکری نے اسی 20 روپے میں گھر کو وہ جلا دی کہ ظاہر حال میں بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ ہر چیز میں کفایت اور انتظام کو دخل دیا۔ عظمت کے وقتوں میں ہمیشہ محمودہ کے واسطے 3-4 پیسے روز کا سودا بازار سے آتا تھا، اس واسطے کہ کبھی دسترخوان میں ایک ٹکڑا نہیں بچا۔ اب دونوں وقتوں میں 2-4 روٹیاں دسترخوان میں رہنے لگیں۔ کبھی بھنتے میں 2 بوٹیاں محمودہ کے لیے نکال رکھیں، کبھی 1 چٹکی کھانڈ نکال دی، کبھی مربے کی 1 بھانک دے دی۔ روز کا سودا موقوف ہوا۔ کسی دن کبھی کبھار جو محمودہ کا جی چاہا تو منگوا لیا۔ اس گھر سے فقیر کو عمر بھر 1 چٹکی آٹا یا آدھی روٹی نہیں ملی تھی۔ اب دونوں وقت میں 2-2 روٹیاں فقیروں کو بھی دی جانے لگیں۔ گھر میں جو کچھ اسباب تھا عجب بدسلیقگی کے ساتھ ساگ مولی کی طرح پڑا رہتا تھا۔ اب ہر ایک چیز ٹھکانے لگی۔ کپڑوں کی گٹھریاں ہیں تو کپڑے اچھی طرح طے کیے ہوئے ہیں، ترتیب سے بندھے ہیں۔ اناج پانی کی کوٹری میں ہر ایک شے احتیاط سے ڈھکی ہوئی ہے۔ برتن صاف ستھرے اپنی جگہ رکھے ہیں، چینی کے الگ، تانبے کے الگ، گویا گھر ایک کل تھی۔ جب کوک دیا کل اپنی معمول سے چلنے لگی، رفتہ رفتہ 2-4 روپے پس انداز ہونے لگے اور عسکری ان کو بطور امانت علیحدہ جمع کرتی گئی۔ جب سے عسکری نے گھر کا اہتمام اپنے ہاتھ میں لیا، قرض لینا ختم ہو گیا۔ بھول کر بھی دمڑی چھدام تک کی چیز بازار سے ادھار نہ آئی۔ عسکری گھر کا سب حساب ایک کتاب میں لکھا کرتی تھی۔ جب کوئی چیز چکنے پر آئی اور دیانت النساء اطلاع کی کہ بیوی گھی 2 دن کا اور ہے، عسکری نے کتاب نکال کر دیکھی کہ کس تاریخ اتنا گھی آیا اور کتنے روز کے حساب سے خرچ ہوا۔ اگر بے حساب ہوا تو دیانت سے باز پرس کی مجال نہ تھی کہ کسی چیز میں فضول خرچی ہو اور اس سے بے حساب اٹھ جائے۔ پسائی والی کی پسائیاں اور دھوبن کی دلہائیاں تک کتاب میں لکھی جاتی تھیں۔